صلى الله عليك على محمد على نبی على حبیب صلی اللہ. یعنی تقریباً دوسری وحی بعض حضرات کے نزدیک وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور اپنے رب کو بڑا کریں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے وہ نظر آئے، یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، درخت، جانور، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ تفویض کیا ہوا ہے، سوائے انسان کے. انسان اللہ تعالیٰ کا باغی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اسٹیبلش کرے، اللہ تعالیٰ کو بڑا کریں تاکہ اس کا حکم مانا جائے اس زمین پر بھی اسی طرح جیسے آسمانوں پر مانا جاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی اس کے لیے وہ کیا تھی، جو طریقہ کار بتایا گیا تھا وہ کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہم تم پر نازل کر رہے ہیں تم یہ لوگوں کو پڑھاتے رہو اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو قانون سے ڈرتا ہو. جو قانون سے نہیں ڈرتا پھر اسے طاقت سے جھکانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی تو تبھی قائم ہوگی کہ لوگ اپنے شوق سے بھی اللہ تعالیٰ کو مانیں اور جو نہ مانے انہیں بھی جھکایا جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ کار اس کے لیے بتایا گیا وہ کیا تھا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ ہر اس شخص کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال اس کا اعلان عام نہیں کیا، لیکن مین ٹو مین وہ دعوت جو ہے وہ پھیلتی رہی. اور سن 5 نبوی میں آپ کے ساتھیوں پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا تو ہجرت حبشہ ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی باقاعدہ دست درازی نہیں ہو سکی. یعنی انڈیویجول واقعات ہیں کچھ، لیکن باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، یعنی اس کے لیے تو صرف حضرت عمر تلوار نہیں نکلے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، باقی اور کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. اس لیے کہ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت طویل القامت انسان تھے اور ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا پورے مکہ مکرمہ پر. مکے کا کوئی جوان بھی وہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے یہ جرأت کی ہے کہ وہ تلوار لے کر گھر سے نکلیں، لیکن ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں ڈائیورٹ کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلی ہیں تلوار لے کر تو راستے میں نعیم بن عبداللہ نام تھا ان صحابی کا، انہوں نے کہا خضر، انہوں نے کہا جی میں محمد کو معاذ اللہ ان کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ یہاں مکہ مکرمہ میں جو سارا جھگڑا کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے. تو انہیں بات سن کر کہا، بلکہ ایسا بھی وضاحت ملتی ہے کہ یہ بات کہہ کر چل پڑے، پیچھے سے وہ آئے اور آواز دی کہ پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لے لو. انہوں نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید وہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے ان کی خبر لو. تو حضرت عمر جو ہے وہ سیدھے گھر کی طرف گئے ہیں. اور پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا حضرت عمر کے ایمان کا کہ انہوں نے جاتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بیچ میں ان کی بہن فاطمہ چھڑانے کے لیے آئیں تو ایک آدھ ان کو بھی کھڑکا دی. عرب کا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا. ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عورت کو زد و کوب کرنے والا یا عورت سے لڑنے والا جو ہے وہ کمزور آدمی سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر جو تھے وہ اپنے آپ کو نہ کمزور سمجھنے والے تھے نہ وہ واقعتاً کمزور تھے. تو اس نیلے پہ دہلا مار دیا بہن نے کہ جو مرضی کر لو اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو جملہ تھا بہن کی طرف سے، یعنی جیسے میں کہہ رہا کہ مکے کا کوئی جوان بھی
عمر بن خطاب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، آج بہن نے کہہ دیا کہ جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو عمر ہل گئے۔ یعنی اس نے وہ کام کیا کہ جیسے کسی غبارے میں یوں کر کے سوئی مار دی جائے تو ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر زمین پر آ گئے، پوچھا کہ اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن سمجھ گئی کہ تیر نشانے پہ لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، یہ اللہ کا کلام ہے، پاک ہے، اور جٹ غسل کر لیا۔ اور جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی انسانی کلام نہیں ہے، تو فوراً وہ مان گئے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باقاعدہ اعلان کیا اپنی گواہی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایسا ہوتا رہا۔ ہجرت حبشہ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی صحابہ کرام جو تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اس جگہ کو چھوڑ سکے کہ جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف جو تھا یہ ٹوین سٹی تھا، یعنی سبرب تھا مکہ مکرمہ کا، 40-50 کا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ مکے کے سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں تھیں، وہاں پر ان کے باغ تھے، تو لہذا وہ مکہ سے باہر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اس تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا۔ ابو لہب نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یعنی نبی اکرم بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کیا اور ان سے کچھ سوالات کیے بنو ہاشم کے، قریش کے بڑوں کے بارے میں، کہ فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا، اب یہ جان بچانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھی نہیں گزری بات۔ لہذا جو صحیح بات تھی آپ نے بیان فرمائی۔ تو ابو لہب نے کہا دیکھو یہ تمہارے بڑوں کو یہ کہتا ہے، یہ تمہارے بڑوں کے بارے میں یہ تاثرات رکھتا ہے، تو پھر میں تم سب کے سامنے اس کو خاندان بنو ہاشم سے نکالتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے جب نکال دیے گئے، اب مکہ مکرمہ میں آپ کا رہنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو خاندانی تعلق ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پتنگ بازی میں اس کی جو نارمز ہیں پتنگ بازی کے، وہ کیا ہے کہ جب تک کوئی پتنگ اڑا رہا ہے اور اس پتنگ کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس پر گاڑی مارنا، ٹانگا مارنا یا اچھل کر اس ڈور کو پکڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ پتنگ بازی کا فاؤل ہے۔ لیکن جو ہی وہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو وہ فری فار آل ہو جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے کٹی پتنگ محاورے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محاورہ استعمال کرنا تو درست نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے اٹیچ تھے، تو مکہ مکرمہ کا جو بھی وہاں پر دستور و قانون تھا، اس کے مطابق اس پر کوئی غیر آدمی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن جب آپ بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، یعنی قریش میں سے بھی آپ نکل گئے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی شخص دست درازی کر سکتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا تھا۔ تو آپ یعنی مکہ مکرمہ سے نکل کر اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طائف گئے، اور وہاں پر 3 بھائی تھے، ان کی ریپیوٹ اچھی تھی، یعنی کچھ تو مکے کے سرداروں کی وہاں جائیدادیں تھی، کچھ وہاں کے رہنے والے 3 بھائی تھے۔ آپ نے ان سے جا کر ملاقات کی، انہیں تعارف کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پروٹیکٹ کرو، مجھے بنا دو۔ تو انہوں نے بڑی بدتمیزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک نے کہا ہاں اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے سوائے تم یتیم کے،
یہ فلاں سردار نہیں تھا، یہ فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، تمہیں کیوں منایا؟ دوسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دو ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو، اور دوسرا یہ کہ تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ اگر تم سچے ہو اور میں تمہاری توہین کر بیٹھوں تو مجھ پر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو معاذ اللہ تو پھر میری شان سے فروتر ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات کروں۔ اور تیسرے نے ویسے ہی دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ گاؤں کے نوجوانوں سے کہا کہ ذرا اس پر پتھراؤ کرو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھراؤ ہوا اور آپ پر غشی طاری ہوئی، یعنی خون بہہ جانے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ ایک کمزوری ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے پاؤں کے بل بیٹھ گئے، تو دو لڑکے آئے، انہوں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھا دیا، بیٹھو یہیں نہیں بیٹھو چلو۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر باہر ایک باغ میں لے کے آئے ہیں۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، میں کر چکا ہوں نا کہ مکے کے سرداروں کی وہاں پر پراپرٹیز تھی، تو مکے کا سردار عتبہ بن ربیعہ، اس کا وہ باغ تھا، اس میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ وہاں جب آپ کو ہوش آیا ہے تو آپ نے وہ زبردست مناجات کی ہے۔ مناجات میں فرمایا اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تقلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں تب انہوں نے مجھ پر دست درازی کی ہے۔ تو کہا ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں، اور تو نے ان کو مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا، تو ساتھ یہ آپ نے فرمایا اِن لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اگر تو مجھے صرف ٹیسٹ کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تو ناراض ہو کر مجھے کوئی سزا دلوا رہا ہے تو پھر میرے لیے پریشانی کی بات ہے، اگر تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی یہ مناجات، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ عرش کو ہلا دیا۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ علامہ اقبال کے وہ مشہور شعر ہے جواب شکوہ کا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا۔ یعنی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ معراج پہلی وحی کے لیے ہونا چاہیے تھا، کہ پہلی وحی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا۔ یعنی ہماری عام جو سوچ ہے اور ہماری جو روایات ہے وہ کیا ہے کہ کسی خاص ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر بلاتا اور پورے اعزاز کے ساتھ آپ کے حوالے پہلی وحی کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے خوب آتے ہیں، نہ مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو بلایا اللہ تعالیٰ نے تو اس پر ہم غور کریں گے تو میں اس کا یوں سمجھا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا گھر، اور اس کی ماں صرف میرا چاند کہہ کر اسے گلے لگا لے، تو بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں اور اس کا سارا غم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا تھا، آپ کی زبان پر فریاد آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، اور بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو گلے لگانے کے لیے، آپ کو تھپکی دینے کے لیے، اور ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جب واپس تشریف لائے ہیں
تو اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کر بتایا کہ راتوں رات میں پہلے فلسطین گیا ہوں، پھر میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو لوگ بڑا ہنسے، خاص طور پر جو سردار تھے، کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس کی مت ماری گئی ہے، یہ دیکھو کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ ابو جہل بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں، مان لو گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پر لگ گیا۔ تو اس نے کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ محمد نے کہا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ بہرحال 11 نبوی 27 رجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اب رجب کا تو اینڈ ہے نا 27 تاریخ، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اس ذی الحج میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑکی کھول دی۔ کون سی کھڑکی کھولی؟ کہ حج پر آئے ہوئے مدینہ منورہ کے 5 افراد سے آپ نے رات کے اندھیرے میں ملاقات کی۔ ایک سٹیپ شاید مس ہو جائے، اس کو آپ شامل کر لیجئے گا۔ طائف سے واپس آ کر، اب مکہ مکرمہ میں تو آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ اب آپ خاندان بنو ہاشم کے فرد نہیں رہے تھے، جیسے آج بہت سے جو عرب ممالک کے لبرل لیڈرز ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، ان کی سٹیزن شپس ان کے ملکوں نے ختم کر دی ہے۔ ابو حمزہ مصری تھے، ان کی سٹیزن شپ چھین لی مصر نے۔ اسامہ بن لادن یہ سعودی تھے، ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کر دی سعودی عرب نے۔ جیسے حال ہی میں آپ کے سامنے آیا نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سٹیزن شپ ختم کی انڈیا نے۔ تو کسی کو بنو ہاشم سے نکال دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا پاسپورٹ، ان کا شناختی کارڈ حکومت نے ضبط کر لیا۔ Now he can face anything، حکومت یا کوئی ملک آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو مکہ مکرمہ سے باہر ہی سے آپ نے پیغام بھیجا ایک شخص کو جس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ ایک سردار تھا کہ مکے کا، لیکن شریف آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے گا۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری پروٹیکشن چاہیے۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ میری طرف سے، تم میری پروٹیکشن میں ہو، میری پناہ میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پھر واپس پیغام بھیجا کہ فارملی پناہ دو مجھے۔ تو وہ اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے لے کے آیا اور ان کے گھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اندر داخل ہوا مکہ مکرمہ میں۔ یہ کیا تھا؟ ایک فارمل انداز تھا کسی کو پناہ دینے کا، کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج سے محمد میری پناہ میں ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس کی پناہ میں تھے تو آپ پر دست درازی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ابو لہب اپنا کام کر رہا تھا۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں وہ اپنے بھتیجے اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا، یعنی جس سے وہ بات کرنے لگتے تھے وہ پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے، یہ تم پر جادو کر دے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور وہ جان چھڑا کر چلا جاتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا سیرت میں کہ منی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی یا 6 افراد سے ملاقات کی، تو ان سے آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے یعنی وسپر کر کے نوٹس ایکسچینج کیے ہیں، یہ تو وہی نہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں آخری پیغمبر اللہ کے۔ میں نے کہا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
تو وہ پانچوں کے پانچوں افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے باقاعدہ، یعنی انہوں نے جا کر کچھ اور لوگوں کو بھی قائل کیا، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والوں میں شامل ہو گئے۔ پھر منا میں ملاقات ہوئی، اور پھر رات کے اندھیرے میں ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ پہلے تو صرف کلمہ پڑھا تھا نا، کہ دین کی موٹی موٹی تعلیمات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ سب باتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹ کی، اور ساتھ ایک درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول، ہم بہت فاصلے پر رہتے ہیں، ہمارے لیے فریکوینٹلی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی ممکن نہیں ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی معلم، قرآن پڑھانے والا، مقری عطا کر دیں، جو ہمیں وہاں یثرب کے اندر قرآن مجید پڑھایا کرے۔ یثرب پرانا نام تھا مدینہ منورہ کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ان کے ساتھ بھیج دیا یثرب، یعنی مدینہ منورہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کا بھی مختصر تعارف میں مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ مکے کے انتہائی خوش پوش نوجوان تھے، بلکہ سب سے زیادہ خوش پوش نوجوان تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو، ایکس پرائم منسٹر آف انڈیا، اندرا گاندھی کے والد، یہ جب ابھی کھدر پہننا شروع نہیں کیا تھا انہوں نے، اور سوٹ پہنا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ ایرسٹوکریٹ فیملی تھی انڈیا کی، تو ان کا سوٹ پیرس کا سلا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے بہت جائیداد چھوڑی تھی، اور اس جائیداد پر کسٹوڈین جو تھا وہ ان کا چچا تھا، لیکن اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی ان کو خوب ناز و نام کے ساتھ پالنے میں۔ یعنی ظاہر ہے سارا مال تو اس چچا کے پاس تھا، وہی جوڑا سلوا کے لاتا تھا ان کے لیے یا منگواتا تھا، وہی انہیں پرفیوم جو ہے وہ خرید کے دیتا تھا، یہ سارے نخرے جو ہے ان کے برداشت کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس نے کہا کہ مصعب باغ آ جاؤ۔ ان کے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تھریٹ کیا، دھمکی دی کہ شاید اس کا دماغ ٹکانے آ جائے کہ تم اپنے اس باپ کی کمائی پر عیش کر رہے ہو جس کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کا گھر بھی چھوڑ دو۔ تو حضرت مصعب نے کہا اچھا چچا جان، اگر آپ کہتے ہیں تو میں گھر بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو گھر سے باہر نکلنے لگے تو چچا نے کہا کہ یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی تو تمہارے اسی مشرک باپ کی کمائی سے ہیں، یہ پہننے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کپڑے بھی اتروا لیے، اور یوں یعنی اپنی شرمگاہوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سمجھے، یا پتہ نہیں کہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ لی ہوگی جس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا سیرت میں کہ غزوہ بدر کے شہداء میں ایک ایسا شہید بھی تھا کہ جس کے جسم پر ایک ہی چادر تھی، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ کفن نہیں پہنایا جاتا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے کہ جی ہمارے ایک ساتھی کے جسم پر اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ ہم
پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے. کین یو امیجن کہ وہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی کہاں شام سے جوڑا سل کے آتا تھا اور کہاں ایک اتنی چھوٹی چادر تھی جسم پر کہ اگر سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے ہوں, پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا ہو جائے. یہ ہے اسلام کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں. آج ہم جس دین پر فخر کرتے ہیں, یہ ہم تک یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا. ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں, انہوں نے پوری زندگیاں ان میں لگائی ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, تبھی یہ دین زندہ ہے. ورنہ 1400 سال 1500 سال تک کوئی دین زندہ نہیں رہ سکتا. اس میں 100 قسم کی خرافات اور 100 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ در آتی ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا خلوص و اخلاص, ان کی قربانیاں, وہ سب کا اثر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا اور انہیں وہاں بھیج دیا, مدینے والوں کے ساتھ مقری بنا کر, قرآن مجید پڑھانے والا بنا کر. 1 سال تک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے والوں کو قرآن پڑھایا, لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھایا. شاید گھوٹ کے پلایا تھا, یا بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ شاید انجیکٹ کر دیا تھا ان کے خون کے اندر. یعنی مدینہ کے لوگ جو تھے یہ کاشتکار تھے. یعنی آج بھی آپ دیکھیے گا کہ کھجوریں سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو سب سے پہلے میدان میں آیا تھا اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر, عتبہ, شیبہ اور ولید سامنے آئے تھے, تو اس نے کہا تھا کہ آؤ میدان مقابلے میں. تو 3 انصاری صحابی میدان میں آئے تھے, تو انہوں نے کہا تعارف کرو اپنا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم اوس سے ہیں, خزرج سے ہیں. عتبہ بن ربیعہ چیخا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےعزتی نہ کراؤ. جیسے ہمارے یہاں ہے نا پنجاب کے اندر کچھ مارشل ریسز کہلاتی ہیں, راجپوت ہے, جاٹ ہے, ڈوگر ہے, ادھر پٹھان ہے. یہ کیا ہے, یہ مارشل ریسز ہیں. اور اس کے مقابلے میں ارائی ہیں, شیخ ہیں. یہ کیا ہیں, یہ ایک بزنس اور دوسرا کھیتی باڑی. اور ان کے اندر جو انسان کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ لڑائی بڑائی کرتا پھرے اور پنگے لیتا پھرے دو لوگوں کے ساتھ. جبکہ یہ جو مارشل ریسز ہیں ان کی تو روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی جب تک وہ چھیڑ چھاڑ نہ کر لیں اور لڑائی جھگڑا نہ کر لیں. تو اس نے چیخا. اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں قرآن پڑھایا, بلکہ ان کے خون میں اتار دیا, شامل کر دیا, اس سے وہ شیر بن گئے. کیا مطلب کہ عرب کے جو سورما تھے, عرب کے بدماش, یہ مکے والے تھے, انہوں نے ان کے سب سے بڑے دشمن کو پناہ دینے کا فیصلہ کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے بڑے دشمن تھے, ان کو پناہ دینے کا فیصلہ کر لیا. جیسے ابھی 2 دہائیاں بھی نہیں گزری کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا. سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے, سعودی عرب کو فورس کیا کہ اس کی سٹیزن شپ کینسل کرو. انہیں کینسل کر دی. اب ظاہر ہے کہ وہ سعودی عرب میں نہیں رہ سکتے تھے, تو انہوں نے جا کر پناہ لی سوڈان میں. سوڈان کی حکومت نے ان کو پناہ دی, اور سوڈان کی وہ انہوں نے ناک میں دم کیا امریکہ نے. ایک تو ایک ایسا دھماکہ ان کی ایمبیسی میں کروایا کہ 250 افراد ان کے مارے گئے. ظاہر جب تحقیق کی جاتی ہے پولیس کو پتہ تو چل جاتا ہے, ہماری حکومتوں کو پتہ چلتا ہے, لیکن حیثیت طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کر سکے کہ یہ فلاں دھماکہ جو ہے یہ امریکہ نے کرایا تھا. ماضی قریب تک تو یہ بھی رہا ہے کہ انڈیا کا بھی پتہ چل جاتا تھا انڈیا نے کرایا ہے, تو وہ بھی نہیں بول سکتے تھے. تو اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی طالبان کو, یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے سوڈان نے پناہ دی, اور پھر طالبان نے پناہ دی, اور پھر طالبان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا وہ عرب کے سب سے بڑے بدماشوں، سب سے بڑے رسا گیروں اور سب سے بڑے چودھریوں کے ساتھ ٹکر لینے کے مترادف تھا. ان کے یعنی شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، اتنے دلیر ہو گئے. اگلے سال جب وہ آئے، یعنی اب کیلنڈر اپنا جوڑ لیجئے کہ 1190 میں پہلی وہ 5 افراد مسلمان ہوئے، 1290 کے حج کے موقع پر 12 افراد آئے، اور پھر اب یہ 1390 کا ذی الحج ہے، اس میں 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. ہوتا ہے نا ایڈاپٹیشن جو ہوتی ہے، ایڈاپٹ کرنا، کسی کو بچے کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، متبنہ بنایا جاتا ہے، کہ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی، اور اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو گئے. تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان سے ایک بیعت لی، اور یہ بیعت جو پچھلے سال بیعت ہوئی تھی 1290 میں، اس سے مختلف تھی. وہ تو صرف تھی نا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. اب جو بیعت کی انہوں نے وہ کی سمع و طاعت کی بیعت، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان میں 12 ذمہ دار مقرر کیے، 9 خزرج میں سے جو بڑا قبیلہ تھا اور 3 اوس میں سے جو چھوٹا قبیلہ تھا، اور باقی لوگوں سے ان کی بیعت لے لی. یعنی بندے بانٹ دیے 75 میں سے، یعنی 12 پر تقسیم کر دیے کہ تم 4 اس کو رپورٹ کرتے ہو، تم 4 اس کو رپورٹ کرتے ہو، تم 4 اس کو رپورٹ کرتے ہو، تم 4 اس کو رپورٹ کرتے ہو. اور پھر ان سے حلف لیا اطاعت کا کہ تم ان کی بات مانو گے، سنو گے اور مانو گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، خواہ تمہاری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو. اور یہ بھی وعدہ کرو کہ جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے تم ان سے جھگڑا نہیں کیا کرو گے، ان سے ڈسپیوٹ نہیں کیا کرو گے، بلکہ ان کی اطاعت کرو گے. ہاں حق بات ضرور کہو گے جہاں بھی ہوگے. اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. کوئی تمہیں جو مرضی کہتا پھرے، تم بک گئے ہو کہہ دے تو بھی سن لو، ڈرو نہیں، پیچھے نہ ہٹو اس پر. کوئی کہہ دے تو تم نے یہ کیا کر دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، ڈٹے رہنا. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ آپ تشریف لائیں گے مدینہ منورہ، لیکن وہ جو میں پہلے آج ابتدا میں عرض کر چکا ہوں نا کہ کسی پیغمبر کے لیے وہ جگہ چھوڑنی ممکن نہیں ہوتی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہو. لہذا صحابہ کرام ایک ایک دو کر کے موو کرتے رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موو نہیں کیا، ویٹنگ فار دا ایکسپریس پرمیشن. روز حضرت ابوبکر تشریف لاتے، حاضر خدمت ہوتے، اللہ کے رسول کیا پروگرام ہے، آپ فرماتے اجازت نہیں آئی. اگلے روز پھر آتے، اللہ کے رسول کیا حکم ہے، اجازت نہیں آئی. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اوپر کوئی بھاری کپڑا جو ہے وہ لے کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات کو ہم نکلیں گے. تو یہ وہ رات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی پیچھے آ جانا، آپ اس گھر سے نکلے جہاں مکے کے ہر خاندان کے جو جوان تھے مسلح کھڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے. تو آپ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ان کے سروں میں ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اشارہ دیا تھا کہ یعنی تھے کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ان کے مائنڈ کو، ان کے دماغ کو سلا دیا. وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور آپ ان کے درمیان میں سے نکل کر ان کے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے. اب جب وہ ان کا جو ٹائم تھا ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ ہم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوں گے اور ہم حملہ کر دیں گے، سارے کے سارے نوجوان مختلف گھرانوں کے حملہ کر دیں گے. اب جب وہ اندر گئے تو ایک شخص سبز چادر جو ہے وہ اوپر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا تھا. تو انہوں نے
اندازہ بھی ہو گیا ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سر نہیں ننگا ہوگا یا پاؤں ننگے ہوں گے، کہ انہوں نے چادر کے اوپر سے حملہ نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چادر کے اوپر سے حملہ کریں تو وہ پورا یعنی چادر درمیان میں رکاوٹ بن جائے اور تلوار کا وار نہ ہو سکے، تو انہوں نے پہلے چادر ہٹائی۔ چادر ہٹائی تو ان کا حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم آ جانا، محمد چلے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پیچھا کیا، باقاعدہ ایک کھوجی کو ہائر کیا مکے والوں نے کہ جو قدموں کے نشان پہچان کر آپ کو چور تک پہنچا دیتا ہے، اس کو ہائر کیا اور ان کو وہ صحیح بالکل راستے پر لے کر گیا اور عین غارے ثور کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ جی میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہیں اور نہیں گئے، اور سامنے غار تھا، اور غار وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ایک اور انتظام کیا، ایک کبوتری کو بھیجا کہ اس نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، اور ایک مکڑی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے پورا جالا بن دیا۔ تو ابو جہل نے اس کو برا بھلا کہا، اس نے کہا کہ جی میرا علم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں گئے۔ ابو جہل نے کہا آگے نہیں گئے، دیکھتے نہیں ہو یہاں تو شاید کچھ سالوں سے کوئی داخل نہیں ہوا اس غار کے اندر، ہم اس کے اندر جا کے جو ہے وہ ڈھونڈے، مت ماری سڑی کوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن، گھبرا مت، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، گھبرا مت، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں سے وہ بحث مباحثہ کر کے واپس چلے گئے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ بہرحال آپ وہاں سے نکلے دوسرے تیسرے دن، اور پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک جگہ ایک موٹی سی عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اس عورت سے پوچھو کہ اس کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو ہماری ضیافت کر دے، ہماری مہمان نوازی کر دے، ہم مسافر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی نہیں ہے میرے پاس تو کچھ۔ انہوں نے کہا یہ بکریوں کا دودھ جو ہے یہی ہو جائے تو ہم وہی پی لیں گے۔ ہوتا نا، یعنی وہ ضیافت کر دے یا آن پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں دودھ دے دے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ بکریاں دودھ نہیں دیتی، تو ایسے ہی اس نے کہا تو بغیر سے کہ تم دو کے دیکھ لو، اگر دیتی ہیں تو پی لو دودھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم بکری کا دودھ دو۔ حضرت ابوبکر نے بکری کا دودھ دونا شروع کیا تو بکری نے اتنا دودھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، پھر اس خاتون نے پیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ گھر کے اور برتن بھی لے آؤ، وہ سارے برتن بھر گئے۔ وہ عورت، اس کا نام ام معبد آتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو سیرت کی کتابوں میں، شمائل کی کتابوں میں اس کی جو ڈسکرپشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پڑھنے کے قابل ہے، کہ اس نے کیسے تعریف کی جب اپنے شوہر کے سامنے کہ آج دو افراد یہاں پر آئے تھے، ایک صاحب تھا اور دوسرا اس کا ایک ساتھی تھا، ایسی شکل تھی، ایسے ڈیل ڈول تھی، ایسی رنگت تھی۔ نہیں ہوتا نا، یعنی کسی کی شکل و شبہات کو بیان کرنا یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ڈیلرز ہوتے ہیں نا، رشتے کرانے والی عورتیں یا رشتے کرانے والے لوگ، یعنی وہ
کسی کی ایسی تمہید باندھتے ہیں، اس کی شکل کی ایسی بتاتے ہیں کہ اگلا بندہ فوراً تیار ہو جائے کہ جو اس سے شادی کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے تو واقعی صحیح تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، یعنی آپ کی سنجیدگی کی تعریف کی، آپ کے وقار کی تعریف کی، آپ کی رنگت کی تعریف کی، آپ کے چہرہ مبارک کی تعریف کی، آپ کی ڈیل ڈول کی تعریف کی، آپ کی آنکھوں کی تعریف کی۔ تو بڑا حیران ہوا وہ شخص کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کو قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر قباء کی بستی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال تھا، یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ اسی جگہ کی رہنے والے تھی۔ تو آپ نے مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے 2 ہفتے قباء میں قیام فرمایا ہے، یہیں پر جمعہ فرض ہوا ہے۔ تو پہلا جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ کی جو انٹری ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہے، یعنی مدینے والوں نے ایسا استقبال کیا، بچیوں نے گانے گا گا کر اور بڑوں نے روز نکلتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے۔ یہ ذہن میں رکھے نا، کوئی موبائل فون تو تھا نہیں کہ آپ کو منٹ منٹ کی خبر جو ہے وہ ہوتی، آپ بتاتے کہ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یعنی آپ کو موبائل کے ذریعے سے ہر منٹ کی خبر مل بھی رہی ہو تو بھی جو اعزاز والا مہمان ہوتا ہے آپ اس کا باہر نکل کر انتظار کرتے ہیں۔ تو مدینے والوں نے واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعزاز بخشا اور آپ کا باہر نکل کر استقبال کیا۔ آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اب ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بنوں۔ ایک کردار ہے عبداللہ بن ابی، سیرت النبی کو سمجھنے کے لیے اس کا کردار سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خزرجی تھا، اوس اور خزرج 2 قبیلے ہیں نا، یہ خزرجی سردار تھا اور مدینے کا سب سے مالدار آدمی تھا۔ مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود برداشت نہیں ہوا۔ ہمیں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو یہ شاید اس سے بھی بڑھ کر ہو جائے کہ ایک پوری امید ہو چکی ہو کہ اب وہ پروموٹ ہوگا، لیکن کوئی اور جو ہے وہاں پر باہر سے آ جائے اور اس کا وہ پروموشن کا خواب جو ہے وہیں کا وہیں رہ جائے، تو پھر اس کو بڑا سیریس اٹیک جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یا بڑی سیریس اس کے ساتھ کوئی مینٹل النس ہو سکتی ہے۔ یہ سارے کام دنیا میں بالفعل ہوتے ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کو بتائیں گے کہ جی فلاں صاحب بھی میرے مہمان رہے ہوئے ہیں، اور فلاں صاحب بھی میرے مہمان رہے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بھی میرے مہمان رہے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر بڑی شخصیت کو وہ کوئی ایسا ان کے پاس ٹیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیتے ہیں اور پھر اپنے نمبر بناتے ہیں اور لوگوں پر دھونس بھی جماتے ہیں کہ جی میں نے تو فلاں شخص کی میزبانی کی ہے، فلاں کی بھی میزبانی کی ہے، فلاں کی بھی میزبانی کی ہے۔ تو اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ میرے مہمان بنے، میرا پورے شہر میں سب سے بڑا گھر ہے میرا، آپ میرے مہمان بنے۔ اچھا، اب یہ کام آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی انفلوئنشل آدمی دعوت دے رہا ہو اپنے گھر آنے کی، تو آپ اس کو کیسے ٹرن ڈاؤن کریں، اس کی خواہش کو یا اس کی آفر کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت معاملہ کیا کہ آپ نے کہا کہ جی یہ میری اونٹنی ہے، یہ جس جگہ جا کے بیٹھ جائے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو اوائڈ کر لیا اور آپ کی اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ یہیں پر میں قیام فرماؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ میں پہلے 6 ماہ جو گزارے ہیں اس میں 3 اہم کام کیے ہیں. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 مواخات، اخن کہتے ہیں بھائی کو، مواخات بھائی چارہ، یعنی آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. 99 مہاجرین تھے، ان کو 99 انصار کا بھائی بنا دیا. اور جو اس وقت انصار نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، باقی بھائیوں والا ہی نہیں، بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا ہے. جائیدادیں بانٹ دی کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، یہ میری کل جائیداد ہے، یہ تمہاری، یہ میری. ایک انصاری نے تو حد کر دی، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ بھائی دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہوں اور تم تجرد کی زندگی بسر کرو. یہ میری 2 بیویاں ہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سی پسند ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں اور تم مجھ سے نکاح کر لو. ہائٹ ہے، ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے گا. یہ باتیں کرنی بہت آسان ہے لیکن کرنی بہت مشکل ہے. اور یہ کوئی فالس سٹوریز نہیں ہے، فکشن نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، یہ حقائق ہے. وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہم جو آج مسلمان ہیں اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے کے مختلف قبائل کو ٹیبل پر بٹھایا، انہیں یعنی ان سے ملاقاتیں کی، ان کے سرداروں سے، کہ تم آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہو؟ یعنی اوس اور خزرج بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ آپس میں تم لڑتے کیوں رہتے ہو؟ تم اپنے جو بھی تمہارے ڈسپیوٹس ہوں ان کا پولیٹیکل سولوشن تلاش کیا کرو، ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو ڈسکس کیا کرو، حل کیا کرو. ملٹری سولوشن کی طرف نہ جایا کرو. ایک دوسرے کا خون کرتے رہتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے سب قبیلوں کو بٹھا کر، جن میں 3 یہودی قبیلے تھے، 2 یہ اوس اور خزرج تھے، ان کو اکٹھا کیا کہ تم اپنے ڈسپیوٹس کے پولیٹیکل سولوشنز ڈھونڈا کرو بجائے ملٹری سولوشنز کے. انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے. اگلا سوال آیا کہ اگر کوئی ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلے کو حل نہ کرنا چاہے اور اڑا رہے کسی بات پر، یعنی ٹیبل پر جب بھی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو اس میں لازماً گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور اگر کوئی فریق کچھ بھی گیو کرنے کو تیار نہ ہو اور ہر چیز ٹیک ہی کرنا چاہے تو پھر پولیٹیکل سولوشن نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کو مقرر کر لو کہ پھر وہ جو فیصلہ کرے وہ بائنڈنگ ہو سب کے اوپر. تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پھر آپ ہی وہ شخص ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے کہ آپ حق بات کریں گے، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، پھر وہ شخص آپ ہی ہیں کہ جن کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے آپ کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن یہودیوں کے اعتبار سے یہ ان کی سب سے بڑی حماقت تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اب باقی حصہ جو ہے پڑھیں گے کہ پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات اور میثاق مدینہ، اور پھر آگے کیا ہوا تو انشاءاللہ اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ